اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کا حتمی فیصلہ 30 روز کے اندر کرنے کے حکم کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا سامنا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما کیس کے فیصلے کی صورت میں کرنا پڑا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں پیٹیشنر اکبر ایس بابر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے ٹھوس ثبوت الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ میں سامنے آ چکے ہیں، لہٰذا بحیثیت چیئرمین نہ صرف عمران خان نااہلی کا شکار ہو سکتے ہیں بلکہ ان کی جماعت پر پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس 2014 سے زیر التوا ہے اور اکبر ایس بابر کی جانب سے تمام کوششوں کے باوجود عمران خان کے پونے 4 سالہ دور اقتدار میں بھی اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان حکومت مختلف ہیلے بہانوں سے اس کیس میں تاریخ پر تاریخ حاصل کرتی رہی تاکہ فیصلہ لٹکایا جا سکے۔ تاہم 14 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ 30 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دے۔ 14 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی تحریر کردہ فیصلے میں پی ٹی آئی کے اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کرنے اور اس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے کی درخواستیں بھی خارج کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواستیں دائر کی تھیں جنہیں الیکشن کمیشن نے 25 جنوری اور 31 جنوری 2022 کو مسترد کر دیا تھا۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا حکم نامہ برقرار رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی درخواست تحریک انصاف کے بانی رکن اور 2011 تک پارٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے عمران خان کے سابق دست راست اکبر ایس بابر نے اپنے وکلا سید احمد حسن شاہ اور بدر اقبال چودھری کے ذریعے دائر کی تھی۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کے لیے موجودہ قانون پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی خلاف ورزی کی، لہٰذا پارٹی چیئرمین عمران اور خلاف ورزیوں کے مرتکب دیگر پارٹی قائدین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن کو حال ہی میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 2009 سے 2013 کے درمیان 12 ممالک سے 73 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد رقم اکٹھی کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ فنڈنگ ممنوعہ ذرائع سے حاصل کی گئی۔ واضح رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 کے تحت پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لیے غیر ملکیوں سے فنڈ حاصل کرنا منع ہے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کے سب سیکشن 3 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے والے فنڈز جو کسی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا فرد سے حاصل کیے گئے ہوں وہ ممنوعہ فنڈز کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس ایکٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی یا جن کو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے نائکوب کارڈ جاری کیا ہے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سیکشن 204 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی سیاسی جماعت نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈ اکٹھے کیے ہیں تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کو بحق کے سرکار ضبط کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام عطیات اوورسیز پاکستانیوں نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کو دیے اور ان میں کوئی ممنوعہ ذرائع شامل نہیں ہیں۔ اکبر ایس بابر کا دعویٰ ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے پارٹی کو ملنے والے فنڈ کا معاملہ انہوں نے 2011 میں پارٹی چیئرمین عمران خان کے سامنے اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پارٹی کے ایک اور رکن جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کیس کو دیکھے، لیکن عمران کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہونے کے بعد وہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے گئے کیونکہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ سارے معاملے میں پارٹی چیئرمین خود بھی ملوث ہیں۔ واضح رہے کہ جنوری 2022 میں الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی جماعت نے الیکشن کمیشن سے 31 کروڑ روپے سے زائد کی رقم چھپائی اور اپنے درجنوں اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے، جو ایک سنگین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب پارٹی سربراہ نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یورپ اور مشرقی وسطی سمیت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سمیت دیگر ممالک سے فنڈ موصول ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سیکیورٹی کمیٹی کو نیوزی لینڈ سے موصول ہونے والی فنڈ تک رسائی نہیں دی گئی۔ کمیٹی رپورٹ کے مطابق جب تحریک انصاف سمیت فریقین کی طرف سے مکمل ڈیٹا تک رسائی سے متعلق تعاون نہیں کیا گیا تو پھر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر بینکوں سے پی ٹی آئی کے 2009 سے 2013 کے بینک ریکارڈ تک رسائی حاصل کی اور یوں یہ رپورٹ مرتب کی گئی جس میں ہوش ربا حقائق سامنے آئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।